اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، اپنے حصے کی شمع جلانے کا یہ سلسلہ جو ہم نے بیان و شاعری کے ضمن میں جاری کر رکھا ہے، آج اس کی نئی ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، گائیڈ us to the straight path۔ اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس میں دین قیم کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں سے کئی ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلو، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دو دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ اس راہ لگ جاؤ گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی اور برائی دونوں کے۔ معزز سامعین، ہمیں ہر لمحے ہر آن صراط مستقیم چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے اور یہ بھی سمجھ چکے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھے بغیر جو ہے وہ کوئی رکعت جو ہے وہ نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، گویا ہم ہر رکعت میں ہمیں صراط مستقیم درکار ہے۔ اور اسی طرح ہم ڈیلی لائف میں بھی ہمیں ہر لمحے صراط مستقیم جو ہے وہ درکار ہے۔ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو درمیان میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں دوسری نماز تک، تو ایک نماز ہماری حفاظت کرتی ہے دوسری نماز تک، پھر دوسری نماز حفاظت کرتی ہے ہماری اس سے اگلی نماز تک، تو ہم جس میں دل سے ہم اللہ رب العزت سے صراط مستقیم جو ہے وہ مانگ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی ہمارے لبوں پر ہوتی ہیں، تو جب ہم دل کی گہرائی سے اس سے صراط مستقیم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلط رستوں سے بچا لیتے ہیں اور ہم صراط مستقیم کی راہ پر لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی یہ ہم نے یہ پڑھا کہ خبردار اسے نہ کھولنا، یعنی اس دروازے کو اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں لمحاتی جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں
تو اس میں ہمارا ضمیر ہمیں خبردار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم کسی کی خوش آمد کرنے لگتے ہیں، ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم رشوت دینے لگتے ہیں، ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم رشوت دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان تمام امور سرانجام دیتے ہوئے ہر لمحے ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ رشوت کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا تو واقعتاً پھر رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اس راہ لگ جائیں گے۔ اور جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے بغیر میرا کام انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا تو پھر آپ صراط مستقیم کی راہ پر جا نکلتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں دشواریاں آپ کو آ سکتی ہیں، لیکن صراط مستقیم سے آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ہاں میں نے یہ دیکھا کہ بلغوا انی ولو آیا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کردہ ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ دوسرے تک پہنچائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اچھی بات کو دوسرے تک جب آپ پہنچانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم پر رہنے کے لیے یہ بھی ایک سادہ کلیہ ہے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر شخص جب اچھائی دوسرے تک بیان کرنا شروع کر دے گا تو اس کے نفسیاتی پہلو کون سے اجاگر ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہر شخص ایک الگ شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے اوصاف، عادات، معاملات، شکل و صورت، آواز اور ادائیں تک دوسرے سے مختلف اور الگ ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ منفرد اور متغیر خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ چنانچہ ہر شخص کی بات دوسرے پر الگ الگ شدت اور کیفیت سے اثر کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک خوبصورت خوشبو ماحول پر اثرات چھوڑتی ہے، اسی طرح اس خوشبو سے وابستہ شخص بھی اپنا اثر مؤثر طور پر کسی شخص پر یا محفل پر چھوڑتا ہے۔ جیسے ایک شخص عطر یا پرفیوم لگا کر محفل میں آتا ہے تو لازماً وہ محفل پر اچھے اثرات چھوڑتا ہے اور اس نیکی میں شامل ہو جاتا ہے جو دوسروں کو قدرے سکون پہنچانے کے نتیجے میں اس کو ملتی ہے۔ تو کیا چھوٹی سی اور اچھی بات پہنچانا اس پر لازم نہیں؟ بس اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس کی بات اس خوشبو ہی کی طرح اثر کرنی چاہیے جس طرح خوشبو میں قدرتی پن تھا، اسی طرح بات میں بھی قدرتی پن ہو۔ جس طرح خوشبو ناگواری سے پاک تھی، اسی طرح بات بھی تلخی سے پاک ہو۔ جس طرح خوشبو سے سب ایک جیسے مستفید تھے، اسی طرح بات بھی سچائی پر مبنی اور فرقہ پرستی سے ہٹ کر ہو۔ جس طرح خوشبو قلب و ذہن کو معطر کرتی ہے، اس طرح بات بھی دل و دماغ کے دریچے کھول دے۔ میں اس کو اپنے شعروں میں فائنلائز کروں گا۔ اور گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھی سچی راہ دکھا۔ میں بھولتا ہوں تو یاد رکھتا ہوں کیا، جو یاد رکھتا ہوں تو بھولتا ہوں کیا۔ میں بھولتا ہوں تو یاد رکھتا ہوں کیا، جو یاد رکھتا ہوں تو بھولتا ہوں کیا۔ جب صرف تجھے یاد رکھوں تو توازن ہے، جب صرف تجھے یاد رکھوں تو توازن ہے، گر یہ نہ یاد رکھوں تو پھر رکھتا ہوں کیا۔ یہی راز محبت ہے اور دانائی بھی، نہ محبوب رکھوں سچائی تو پھر رکھتا ہوں کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔